بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ الحمدللہ ہماری گفتگو لمعہ ششم کے کتاب الدیات میں ہے۔ کتاب الدیات کے کہہ سکتے ہیں کہ آخری مراحل میں ہے۔ انہوں نے کتاب الدیات میں کہا تھا وَهُنَا مَسَائِلُ، تو ان مسائل میں مختلف اعضاء کی دیات بیان کر رہے ہیں۔ آج جو ان مسائل میں سے انشاءاللہ 20واں اور 21واں یہ دو پڑھیں گے، اور 22واں مسئلہ اگلے درس میں پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ 20واں مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی انسان کسی کے دونوں پاؤں کاٹ لے، یہاں پر تو لفظ رجلان آیا ہے، رجلان ٹانگوں کی معنی میں ہے، لیکن آگے جو ہم تفسیر پڑھیں گے نا، رجلان کہتا ہے، اس کے بعد پھر پنڈلیاں کہتا ہے، پھر رانے کہتا ہے۔ اب رانوں اور پنڈلیوں کے مقابلے میں جب رجلان کا لفظ آئے گا تو اس سے پھر ٹانگیں مراد نہیں لیں گے، کیونکہ ٹانگ میں تو تینوں چیز شامل ہے، پیر بھی شامل ہے، پنڈلی بھی شامل ہے، ران بھی شامل ہے۔ تو یہاں پر ہمیں رجلان سے ترجمہ جو ہے کیا ہے، پاؤں اور پیر کا کرنا ہوگا۔ اگر کوئی شخص کسی دوسرے کے دونوں پیر کاٹتا ہے تو اس کو مکمل دیت دینی پڑے گی۔ اچھا، اور اگر ایک پیر کاٹتا ہے تو اس کو آدھی دیت دینی پڑے گی۔ اچھا، یہ پیر کی حد کہاں تک ہے؟ کہتے ہیں یہاں پر جو پیر کی حد ہے وہ جو پنڈلی اور پیر کے بیچ میں جوڑ ہے، یہ جوڑ جو ہے کیا ہے، پیر کی حد ہے۔ فرماتے ہیں تو پیر میں تو انگلیاں بھی ہوتی ہیں نا، اگر پیر کے ساتھ انگلیاں بھی کاٹی جائیں؟ کہتے ہیں جی ہاں، اگر انگلیاں بھی کاٹی جائیں تو انگلیوں کی دیت الگ سے نہیں ہوگی، وہ بھی پیر میں شامل ہو جائے گی۔ اور اگر کوئی شخص صرف انگلیاں کاٹتا ہے 10 کی 10 تو پھر اس میں بھی مکمل دیت ہے۔ ہر انگلی میں انسان کی دیت کا 10واں حصہ ہے۔ 100 اونٹ ہے تو ہر انگلی پہ جو ہے کہ وہ 10 اونٹ ہوں گے۔ کہتے ہیں انگلی میں اور انگوٹھے میں دیت کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں ہے۔ پھر جناب انگلیوں میں بھی ہر انگلی کے ہاتھ والی کے تو 3 جو ہے کیا ہے وہ جناب وہ حصے ہوتے ہیں، پاؤں والی میں بھی 3 حصے ہوتے ہیں، جس کو جو ہے کیا ہے وہ عربی میں بنان بولتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کو اردو میں ممکن ہے کہ اردو میں انگلیوں کے بند بولتے ہوں۔ بہرحال یہ 3 حصے انگلیوں کے جو ہیں، انگوٹھے کے 2 حصے ہیں اور انگلیوں کے 3 حصے ہیں۔ اگر کوئی شخص کسی کی پوری انگلی نہیں کاٹتا بلکہ انگلی کا ایک حصہ کاٹتا ہے، جس کو انامل کہا جاتا ہے، جمع ہے انامل، تو اس میں کیا ہے؟ فرماتے ہیں اس میں بھی بالکل جو ہے کیا ہے، دیت ہے، لیکن پوری انگلی والی نہیں۔ پھر انگلی کی دیت کو 3 حصوں میں تقسیم کریں گے، ہر انگلی کے حصے پہ وہ تیسرا حصہ جو ہے کیا دیت کا دینا پڑے گا۔ خوب، پھر کہتے ہیں اگر کوئی شخص کسی کی صرف پنڈلیاں کاٹے تو دونوں میں دیت ہے، اگر صرف رانے کاٹے تو بھی جو ہے کیا ہے جناب وہ فل دیت ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رانے کاٹے الگ یا پنڈلیاں کاٹے؟ اس کا میرے خیال میں سمجھنے کے لیے آسانی کا طریقہ یہ ہے کہ ایک شخص پر کسی بدبخت نے پہلے جرم کیا تھا، اس کے دونوں پاؤں کاٹے تھے تو اس کی دیت مل گئی۔ پھر دوسرا آیا، اس نے گھٹنوں سے اس کی پنڈلیاں کاٹ دی تو اس پر بھی مکمل دیت۔ پھر تیسرا آیا، اس نے رانے کاٹ دی تو اس پر بھی مکمل دیت، گویا کہ ٹانگوں میں 3 دیت ہو گئی۔ لیکن اگر کوئی شخص ایک ہی آتا ہے جو جناب ٹانگوں کو رانوں سے کاٹ دیتا ہے تو اب یہاں پر آیا 3 دیات ہوں گے، یا اس میں جو کیا ہے ایک ہی دیت ہوگی۔ یہ وہ جو ہاتھوں میں ہم بات پڑھ کر آئے کہ ہاتھ جوڑ سے کاٹتا ہے، کوہنی سے کاٹتا ہے، کندھے سے کاٹتا ہے، وہی بس یہاں پر آئے گی۔ الحمدللہ 20واں مسئلہ ہمارا پورا ہو گیا۔ اب 21واں مسئلہ جو ہے کیا ہے وہ جناب ترقوا کے بارے میں ہے۔ ترقوا وہ ہڈی ہے جو جناب انسان کے گردن کے نیچے، جس کو نہر والی جگہ بولتے ہیں، نہر والی جگہ جہاں پر اونٹ کو نہر کیا جاتا ہے، تو انسان کے بھی گلے کے نیچے ایک ڈھلان والی جگہ ہے، اس کے سائیڈ میں جو ہڈی ہے یہاں سے شروع ہوتی ہے، کندھے تک چلتی ہے،
اگر کوئی شخص یہ ایک ہڈی توڑتا ہے تو آدھی دیت ہوگی، اور اگر 2 ہڈیاں توڑتا ہے تو پھر فل دیت ہوگی۔ البتہ ان ہڈیوں میں پھر یہ بحث ہے کہ آیا وہ پھر جڑ سکتی ہیں یا نہیں جڑ سکتی۔ اگر ڈاکٹر صاحب نے ان کو ایسے جوڑ دیا کہ اب اس میں کوئی عیب ہی نہیں ہے، پھر تو حکومت ہوگی، یعنی وہی دیت جو ہے کیا ہے جناب، عبد والی اس کو تفاوت دیکھیں گے کہ ٹوٹی ہوئی ہڈی اور سالم ہڈی میں کیا فرق پڑتا ہے۔ پھر جناب فرماتے ہیں کہ جناب 20 اب رجلان پڑھیں گے تو اس کا ترجمہ کو 2 مرد، را پر کسرہ دیں گے تو اس کا ترجمہ کو 2 پاؤں، فیہما ادیتو، فرماتے ہیں کہ دونوں پاؤں میں دیت دینی ہوگی۔ وہ کتنی ہے؟ 1000 دینار ہے ہر انسان میں، اور ہر کا آدھا ہے جو ہے کا ہرہ میں، یعنی اس کے 500 دینار ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ مسلمان ہوں، اور 800 درہم ہیں ذمی میں، اور 400 درہم ہیں ذمیہ میں، اور اگر عبد کے پاؤں کاٹے گئے تو اس کی قیمت کو مد نظر رکھا جائے گا۔ خوب، وَفِي كُلِّ وَاحِدَةٍ النِّصْفُ، اگر دونوں پاؤں میں سے ایک پاؤں کٹا ہے تو اس میں آدھی دیت دینی ہوگی۔ وَحَدُّهُمَا، ان پیروں کی حد جناب، ویسے تو ہم مفصل پڑھتے ہیں لیکن پتہ نہیں میری کتاب میں میم پہ کثرت ہے، مفصل الساق، پنڈلی والا جو جوڑ ہے یہ ہے پیر کی حد۔ وَإِنْ اشْتَمَلَتْ عَلَىٰ أَصَابِعَ، اگرچہ یہ پیر مشتمل ہو انگلیوں پر بھی۔ وَفِي الْأَصَابِعِ مُنْفَرِدَةً، اور اگر کسی کے پیر کی صرف انگلیاں کاٹی گئی، منفردہ یعنی پیر سے الگ، پیر کو نہیں کاٹا گیا، صرف انگلیاں کاٹی گئیں، تو الدیتو، اس میں بھی مکمل دیت دینی ہوگی۔ وَفِي كُلِّ وَاحِدَةٍ، اور ہر انگلی میں عشر، جناب 10واں حصہ ہے کس کا؟ انسان کی دیت کا۔ مثلا اگر جو ہے کیا ہے آپ 1000 دینار کرتے ہیں تو ایک انگلی میں 100 دینار ہوگا۔ سواء الابہام وغیرہ، مساوی ہے ان انگلیوں میں انگوٹھا اور انگلیاں، نام الگ ہیں، حکم اور دیت دونوں کی ایک ہے۔ والخلاف ہونا کما سبق، اور یہاں پر بھی اختلاف وہی ہے جو گزر چکا۔ وہ کیا تھا کہ وہاں پر ہاتھ کی انگلیوں اور انگوٹھے میں اختلاف تھا کہ انگوٹھے کا کچھ زیادہ ہے ہاں اور انگلیوں کا کچھ کم ہے۔ وَدِّيَتُ كُلِّ إِصْبَعٍ مَقْسُومَةٌ عَلَى 3 أَنَامِلَ، اور ہر انگلی کی دیت کو جناب انگلی کے 3 انامل بندوں پر جو ہے تقسیم کیا جائے گا، بسویت، مساوی طور پر، یعنی جو ناخن والا حصہ ہے وہ کٹ جائے، بیچ والا کٹ جائے، جو آخری ہتھیلی کے ساتھ ملا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو تینوں میں مساوی ہے۔ وَدِّيَتُ الْإِبْهَامِ مَقْسُومَةٌ عَلَى 2، البتہ انگوٹھے کے جو ہے کیا ہے حصے 2 ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کے جو ہے کیا ہے جناب انگوٹھے کی دیت 10 اونٹ کہیں یا 100 دینار، وہ 2 حصوں میں تقسیم ہوگا۔ بسویت ایزن، یہ بھی مساوی، ایزن کا مطلب جیسے انگلی کے بند مساوی ہیں ایسے انگوٹھے کے بھی دونوں جو ہے کیا ہے جناب یہ بند مساوی ہیں۔ وہ پھر ساقین، اور اگر کسی انسان کی 2 پنڈلیاں کاٹی گئیں، خوب، وہ حدہما، پنڈلی کی حد کیا ہے؟ رکبتو، جناب گھٹنا ہے، ادیتو، وہاں بھی مکمل دیت دینی ہوگی۔ وَقَذَا فِي الْفَخِذَيْن، ساقین کی طرح اگر کسی کی دونوں رانیں کاٹی جائیں، لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مَعًا فِي الْإِنسَانِ، اس لیے کہ ان چیزوں میں سے کل واحد منہما یعنی ساقین اور فخذین میں سے انسان میں جو ہے کہ 2 ہیں، اور یہ قانون کلی ہے، وہ اعضاء جو 2 ہیں انسان میں اس میں مکمل دیت دینی ہوگی۔ ہذا، یہ جو ہم نے بات کہی کہ جناب پیروں میں بھی پوری دیت ہے، پنڈلیوں میں بھی پوری دیت ہے، رانوں میں بھی پوری دیت، اذا قطع منفردین عن رجل، جب ان پنڈلیوں کو اور رانوں کو پیروں سے الگ کاٹا جائے، ٹھیک ہے جناب۔ وہ قطع، یا یوں کہ قطع ساقین،
جب ان پنڈلیوں کو پیروں سے الگ کاٹا جائے، وَقُطِعَ الْفَخْذُ مُنْفَرِدًا عَنِ السَّاقِ، اور ران کو پھر پنڈلی سے الگ کر کے کاٹا جائے. اما لو جمع بینہما، اگر کاٹنے والا جمع کرتا ہے جناب بینہما. اب بینہما کی ضمیر کہاں جائے گی؟ یعنی پیر اور پنڈلی کے درمیان، یا جو ہے کیا ہے پنڈلی اور ران کے درمیان، او بینہا، یا تینوں کاٹ دیتا ہے. ران سے کاٹتا ہے تو اس میں ران بھی گئی، پنڈلی بھی گئی، پیر بھی گیا. ففیہ ما مر فی الیدین، پھر اس میں وہی بحث آئے گی جو یدین میں گزر چکی. من احتمال دیت واحدۃ، ممکن ہے کہ ایک ہی دیت دینی پڑے. اذا قطع من المفصل، جب کاٹا جائے اس ٹانگ کو مفصل جوڑ سے. وَدِيَةٌ وَحُكُومَةٌ، ٹھیک ہے، اور جناب احتمال ہے کہ وہاں پر جو ہے کیا ہے دیت ہو، ٹھیک ہے، اور حکومت ہو. دیت کس کے لیے؟ پیر کے لیے، باقی دوسرے کے لیے جو ہے کیا وہ حکومت دینی پڑے. وَتَعَدُّدُ الدِّيَةِ بِتَعَدُّدِ مُوجِبِهِ، اور احتمال ہے کہ بھائی دیت کے اسباب متعدد ہیں تو دیت بھی متعدد دینی پڑے گی. وَالْكَلَامُ فِي الْإِصْبَعِ، اور جو اضافی انگلی ہوتی ہے اس میں بحث. ورجل، یا اضافی رجل ہوتا ہے اس میں بحث. ما تقدم، جو گزر چکا. بعض کہہ رہے تھے کہ اس زائد میں جو ہے کیا ہے جناب عرش دینی پڑے گی. بعض کہہ رہے تھے کہ پہچاننے میں آتا ہے کہ اصلی ہے یا پہچاننے میں نہیں آتا. کہتے ہیں وہ بحث آپ پیچھے کی طرف رجوع کریں. الحمدللہ یہ 20واں مسئلہ ہمارا پورا ہو گیا. ابھی چلتے ہیں 21ویں مسئلے کی طرف. الحادیۃ والعشرون، 21واں مسئلہ فی ترکوہ، ترکوہ کے بارے میں ہے. ترکوہ کو کیسے کر کے پڑھیں؟ کہتے ہیں پہلے تو بفتح تا، تا کو فتح دیں، تر نہیں پڑھنا، تر، ٹھیک. فسکون را، را کو ساکن پڑھنا ہے. فضم القاف، اور کاف کو ضمہ دینا ہے. وہی العظم الذی، یہ وہ ہڈی ہے بین الصغرۃ النہر، جو نہر والی جناب ڈھالان کے پاس ہوتی ہے، والعاتق، اور کندھے کے بیچ میں، یہ لمبی کمان کی طرح جو ہڈی ہوتی ہے. اذا کسرت، جب یہ ٹوٹ جائے یا توڑی جائے، کیونکہ توڑی جائے کا ترجمہ کریں تو بہتر ہے، کیونکہ ہماری بات یہ ہے کہ کسی سے دیا لینا ہے، اگر خود گرنے سے ٹوٹ جائے پھر تو کوئی دیت نہیں. اذا کسرت، جب یہ توڑی جائے، اور اس کے بعد جو ہے کیا ہے فجبرت، اور اس کا جبران بھی ہو گیا، یعنی یہ ٹھیک ہو گئی، جڑ گئی. اللہ غیر عیب، اس میں کوئی عیب بھی نہیں آیا، نہ بدصورتی آئی، نہ کمزوری آئی، نہ گردن کا ٹیڑھا پن آیا. 40 دینارن، اس میں 40 دینار جو ہے وہ دیت دینی ہوگی. روی ذالک، یہ 40 دینار والی بات جو ہے کیا ہے جناب وہ نقل کی گئی ہے فی کتاب ظریف صاحب کی کتاب میں. اب وہ یہ میری کوتاہی سمجھیں یا کیا، میں تو اس کو صفت مشبہہ کہہ رہا ہوں. اب وہ میں دیکھتا ہوں اگلے درس میں اگر یہ لفظ آیا تو پھر اس پہ تحقیق کر کے آپ کو بتاؤں گا کہ ظریف ہے یا ظریف ہے. وَلَوْ جُبِرَتْ عَلَىٰ عَيْبٍ، لیکن اگر یہ ہڈی جڑ تو جائے لیکن اس میں کوئی عیب ہو، احتمل استصحاب دیت، پھر احتمال ہے کہ ہم دیت کا استصحاب کریں گے. بھائی اس کے جوڑنے سے پہلے تو دیت واجب تھی، اب شک کرتے ہیں دیت واجب ہے یا نہیں. استصحاب کہتے ہیں ابقاء و مکان، ٹھیک ہے بھائی، جو چیز تھی اسی کو باقی رکھو. کما، وہ دیت ہے کتنی؟ وہ دیت انشاءاللہ ابھی واضح ہو جائے گی کہ جناب دونوں اگر ٹوٹیں گی تو پوری دیت ہے، ایک ٹوٹے گی تو اس میں آدھی دیت ہے. کما لو لم تجبر، جیسے کہ اگر اس کا جبران نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. یا اوپر انہوں نے کہا تھا کہ جبران کی صورت میں 40 تو ہیں، ٹھیک ہے، تو غیر جبران کی صورت میں بھی ہم کہیں گے کہ 40. حالانکہ یہ عجیب بات ہے. والحکومہ، اور احتمال ہے کہ ہم دیت کے قائل نہ ہوں بلکہ کہیں کہ یہاں پر جو ہے کیا ہے جناب وہ عرش اور تفاوت دینا پڑے گا. رجوعا الی القاعدۃ، رجوع کرتے ہوئے قاعدے کی طرف. فرماتے ہیں یشکل، بھائی یہ بات عجیب ہے، اگر یہ ہڈی ٹوٹ کر بالکل صحیح ہو جائے تو اس میں 40 دینار،
اور ٹوٹ کر عیب دار ہو تو 40 بھی نہیں. لو نقصت عن الاربعین، اگر یہ حکومت کم ہو 40 سے، لوجوبہا، اس لیے کہ یہ 40 دینار تو واجب ہیں، فیما لو عدم العیب، جب عیب معدوم ہو، ختم ہو جائے، فکیف لا تجب، تو عیب کی صورت میں یہ 40 کیسے واجب نہیں ہوگے. وَلَوْ قِيلَ بِوُجُوبِ أَكْثَرِ الْأَمْرَيْنِ، اگر کہا جائے کہ بھائی اگر حکومت 40 سے زیادہ ہے تو حکومت ہوگی، اور اگر 40 حکومت سے زیادہ ہیں تو 40 دینے پڑیں گے، کان حسنن، تو یہ قول جو کیا ہے وہ بہتر ہو جائے گا. وَتَرْقُوَةِ الْمَرْأَةِ كَرَجُلٍ، اچھا اگر عورت کی یہ ہڈی ٹوٹ جائے تو کہتے ہیں وہ مرد کی طرح ہے، فی وجوب الاربعین، اس میں بھی 40 دینار دینے پڑیں گے. کیوں؟ عملاً بالعموم، عمل کرتے ہوئے عموم پر، کہ مثلا یہ کہا گیا ہے کہ جس کی یہ ہڈی توڑی جائے، جس کی، اب من کو سرت، مثلا یہ من عمومیت رکھتا ہے، مرد عورت دونوں کو شامل ہے. وَلَوْ كَانَ ذِمِّيًّا، کان کی ضمیر کہاں جائے گی؟ جس کی یہ ہڈی ٹوٹی ہے ترقوا والی، اگر یہ کافر ذمی ہو، فَنِسْبَتُهَا إِلَى دِيَةِ ذِمِّيَّةِ مِنْ دِيَتِهِ. ہاں یہ عبارت پہ تھوڑا غور کرنا ہے. تو کہتے ہیں کہ پھر اس ذمی کی ترقوا کی جو ہے کیا ہے دیت ایسے دی جائے گی جیسے مسلمان کی جو ہے کیا ہے دیت کی طرف 40 کی نسبت ہے. بھائی مسلمان کی پوری دیت جو ہے کیا ہے وہ 1000 جناب دینار ہے. اب 1000 کے ساتھ اگر ہم 40 کی نسبت سنجی کریں گے تو یہ 25واں حصہ ہو جائے گا. تو کافر ذمی کی بھی دیت کو سامنے رکھیں، اس کا جو 25واں حصہ ہوگا وہ جناب اس ہڈی کے بدلے میں دینا پڑے گا. اب ذمی کی اگر 800 جناب آپ درہم لگاتے ہیں تو اس کا 40واں حصہ لگا لیں، 25واں حصہ، 40واں نہیں 25واں. وفی کسر عظم من عضو، اچھا یہ جو اعضا ہم نے کہا تھا کہ اگر کاٹے جائیں تو اس میں دیت ہے، مثلا ٹانگ ہو، ہاتھ ہو. اب ان اعضا کو نہیں کاٹا گیا لیکن ان کی ہڈی کو توڑا گیا ہے، تو خمس دیت ذالک العضو، فرض کریں کہ انسان کی اگر جو ہے کیا پیر کاٹا جائے تو اس میں تو 500 دینار ہیں، پیر کی ہڈی ٹوٹ جائے تو 500 کا خمس یعنی 100 دینار دینا پڑے گا. فَإِنْ صَلُحَ عَلَى صِحَةٍ، وَفِي كَسْرِ عَظْمٍ مِّنْ عُضْوٍ خُمْسُ دِيَةِ ذَلِكَ الْعُضْوِ فَإِنْ صَلُحَ، اگر وہ ہڈی ٹھیک ہو جائے، عَلَى صِحَةٍ بالکل صحیح، فَأَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ دِيَةِ كَسْرِهِ، تو اب اس عضو کی دیت کو نہیں دیکھا جائے گا بلکہ اس عضو کے جو 5واں حصہ تھا، پھر 5ویں حصے کو پھر 5 حصوں میں تقسیم کریں گے، پھر اس میں سے 4 حصے دینے پڑیں گے. مثلا اگر پیر کی ہڈی ٹوٹ جاتی تو اس میں جناب 100 دینار تھا، اب پھر 100 دینار میں سے ہمیں 80 دینار دینا پڑے گا. وفی موضحتہ ربع دیت، اچھا اگر وہ ہڈی سفید ہو جائے تو اس میں جو ہے کیا ہے ربع دیت کسر، اس کے ٹوٹنے کی جو دیت ہے نا 100، اس میں ضرب یعنی 25 دینا ہوگا. وفی رزہ ثلث دیت ذالک العضو، رزہ کا ظاہراً مطلب یہ ہے کہ جناب اگر وہ جو ہے کیا ہے ہڈی ایسے ہو کہ اس میں جو ہے نا وہ درد رہتا ہو، ٹھیک ہے، تو اس میں ثلث دیت دینا پڑے گا. وفی بعض نسخ الکتاب، اور کچھ کتابوں میں ہے ثلث دیت ہی، ثلث نہیں ثلث تسنیہ، 2 ثلث دینے پڑیں گے بالف تسنیہ. وظاہر انہ سہو، ظاہراً یہ الف تسنیہ نہیں آنا چاہیے، لأن ثلث هو المشہور، اس لیے کہ ثلث ہی مشہور ہے. والمروی، اور روایت میں بھی ہے فإن صلح المرزوز، اگر یہ درد والی ہڈی یا جس میں درد ہو رہا ہے اگر یہ ٹھیک ہو جائے تو پھر کیا ہوگا، علی صحت فاربعۃ اخماس دیت رزہ، تو اس کے رز کی جو دیت تھی جناب اس کے 5 حصوں میں سے 4 حصے دینے پڑیں گے.
ولو صلح بغیر صحت، اگر یہ ہڈی تو ٹھیک ہو جائے لیکن ابھی صحیح بالکل ٹھیک نہیں ہوئی، فظاہر استصحاب الدیت ہی، تو ظاہراً یہ ہے کہ اس کی دیت کا استصحاب کریں گے۔ وفی فک ہی خوب، اور اگر جو ہے کیا ہے جناب یہ ہڈی جدا ہو جائے بحیث اس طریقے سے کہ یتعطل العضو، یہ عضو ابھی ناکارہ ہو گیا ہے، ثلث دیت ہی، تو پھر اس ہڈی کے دیت کا 2 ثلث دیں گے، لأن ذالک بمنزلت شلل، اس لیے اس کا تعطل ہونا یہ ایسے جیسے شل ہو گئے۔ فإن صلح علی صحت، اگر یہ ہڈی بالکل صحیح ہو گئی، فأربعۃ اخماس دیت فک ہی، تو اس کے فک کی جو دیت ہے اس کے 5 حصوں میں سے 4 حصے دینے پڑیں گے۔ وَلَوْ لَمْ يَتَعَطَّلْ فَالْحُكُومَةُ، لیکن اگر یہ بالکل ناکارہ نہیں ہوتی تو پھر عرش دینی ہوگی۔ هذا هو المشہور، یہی نظریہ مشہور ہے۔ وَالْأَكْثَرُ لَمْ يَتَوَقَّفُوا فِي حُكْمِهِ، اکثر علماء نے اس کے حکم لگانے میں کوئی جناب سوچ فکر یا توقف نہیں کیا ہے۔ الا المحقق فی النافع، سوائے محقق ہلی کے کتاب نافع میں، فنسبہ الی الشیخین، اس نے اس فق والی چیز یا حکم کی نسبت یہ شیخ مفید اور شیخ توسی کی طرف۔ والمستند کتاب الظریف، البتہ یہاں بھی اصل ہماری بنیاد اور دلیل کتاب ظریف ہے، اختلاف یسیر، تھوڑا بہت اختلاف ہے کتاب ظریف اور محقق کی عبارت میں۔ فَلَعَلَّهُ نَسِبَهُ إِلَيْهِمَا لِذَلِكَ، شاید محقق نے پھر اس حکم کی نسبت دی ہے شیخین کی طرف، لذالک، کہ تھوڑا بہت الفاظ میں اور عبارت میں اختلاف ہے۔ الحمدللہ 21واں مسئلہ پورا ہو گیا۔ وصلی اللہ علی محمد وآل محمد۔